إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ۔ محترم سامعین و سامعات، ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ سبحانہ و تعالی کے لیے لائق اور سزاوار ہیں، جو اس کائنات کا اکیلا تنے تنہا خالق اور مالک ہے۔ بے شمار درود و سلام ہوں تمام انبیاء علیہم السلام پر بالعموم، بالخصوص ہمارے اور آپ کے آخری پیغمبر رہنما و رہبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ حضرات گرامی، آج کے اس خطبہ جمعہ کا موضوع ہے توحید اور اتباع سنت۔ کسی شخص کے ایمان کا آغاز توحید کے ذریعے ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب سے ان کی وفات کے وقت کہا تھا قل لا الہ الا اللہ کلمۃ، کہ آپ لا الہ الا اللہ ایک مرتبہ کہہ دیں، میں آپ کے لیے قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں گواہی دوں گا۔ اور اسی عقیدہ توحید کو اسلام کے 5 بنیادی ارکان میں سے پہلا اور اہم رکن قرار دیا گیا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا بنی الاسلام علی 5 شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ۔ آپ نے فرمایا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے۔ پہلی بنیاد ہے کہ انسان اس بات کی شہادت دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اور یہ توحید اللہ تبارک و تعالی کا حق ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کیا کہ اتدری ما حق اللہ علی العباد وما حق العباد علی اللہ، کہ اے معاذ کیا تم جانتے ہو کہ اللہ کا حق
بندوں پر کیا ہے اور بندوں کا حق اللہ کے اوپر کیا ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ نے لا علمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اللہ و رسولہ اعلم، اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ حق اللہ علی العباد ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا، کہ اللہ کا حق اس کے بندوں پر یہ ہے کہ وہ صرف ایک اللہ کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ اور اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ بندوں کا حق اللہ تبارک و تعالی پر یہ ہے کہ وہ اپنے ان بندوں کو عذاب نہ دے جو اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے۔ اور یہ حق اتنا اہم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے تمام حقوق پر اس حق کو مقدم کیا ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، تمہارے رب نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ تم صرف اسی کی عبادت کرو اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کی اس آیت میں جہاں اللہ نے رشتہ داروں کا، یتیموں کا، مسکینوں کا، مسافروں کا، پڑوسیوں کا، مسافروں کا، جہاں ان کے حقوق کا اللہ نے تذکرہ کیا ہے، ان تمام حقوق میں اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلے اپنے حق کا تذکرہ کیا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ۔ اللہ نے فرمایا کہ تم اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور اس کے بعد جو حقوق ہیں اللہ تبارک و تعالی نے ان تمام لوگوں کے حقوق کا تذکرہ کیا۔ اور یہی توحید ہے جس کی دعوت کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے تمام انبیاء کا ایک سلسلہ قائم کیا دنیا کے اندر۔ جب توحید میں بگاڑ آتا ہے تبھی ہر قسم کی آفتیں، مصیبتیں انسان کا مقدر بنتی ہے اور ہر طرح کی عزتیں، سربلندیاں انسان اپنے ہاتھ سے کھو بیٹھتا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا اور اس کا کام یہ تھا کہ تم اپنی قوم کو یہ دعوت دو کہ تم اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت سے بچو۔ طاغوت کیا ہے؟ ما عبد من دون اللہ، اللہ کے سوا جس کی عبادت کی جائے وہ طاغوت ہے۔ اب چاہے وہ مورتی ہو، چاہے وہ قبر ہو، چاہے وہ زندہ شخص ہو، چاہے وہ مردہ شخص ہو، ما عبد من دون اللہ، جس کی عبادت کی جائے، جس کی بات اللہ کے حکم کو چھوڑ کر کے مانی جائے وہ طاغوت ہے۔ اور اللہ نے ارشاد فرمایا وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون، ہم نے جتنے بھی رسول بھیجے آپ سے پہلے سب کو یہی وحی کی کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں، تم میری ہی عبادت کرو۔ تو قرآن کریم اور احادیث کے یہ تمام دلائل توحید کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے بالکل واضح ہیں کہ یہ توحید کتنی اہم ہے اور انسان کو اللہ تبارک و تعالی نے پیدا کیوں کیا۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے انسانوں اور جنوں کو صرف اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کریں۔ انسان اس دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالی کی عبادت تبھی کر پائے گا جب اسے اللہ کی معرفت حاصل ہوگی، انسان یہ جانے کہ اللہ کون ہے۔ آئیے قرآن کریم کے چند دلائل اس تعلق سے بھی آپ کے سامنے رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہے کون۔ اللہ نے ارشاد فرمایا اللہ خالق کل شیء، اللہ ہر چیز کا خالق ہے، ہر چیز اس نے پیدا کی ہے۔ اللہ نے اسی لیے سوال کیا ارونی ماذا خلق الذین من دونی، تم مجھے بتاؤ کہ جس کی عبادت تم کرتے ہو انہوں نے پیدا کیا۔ بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کی کمزوری کو واضح کرتے ہوئے فرمایا
والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر، اللہ کے سوا جنہیں تم پکارتے ہو وہ کھجور کی گٹھلی کے اوپر جو ہلکا سا چھلکا ہے اس کے بھی وہ مالک نہیں ہیں۔ ان تدعوہم لا يسمعوا دعاءکم، اگر تم انہیں پکارو وہ تمہاری دعا سن نہیں سکتے۔ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ، اور اگر بفرض محال سن بھی لیا تو وہ تمہاری پکار کا جواب نہیں دے سکتے۔ یہ ان کی کمزوری کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کون ہے؟ قرآن کریم کی بہت ساری آیات میں اللہ نے اپنا تعارف کیا ہے۔ قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اے نبی آپ ان سے پوچھیں کون ہے جو آسمان اور زمین سے تمہیں رزق دیتا ہے؟ امن یملک السمع والابصار، کون ہے جو کان اور آنکھوں کا مالک ہے؟ ومن یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی، کون ہے جو زندہ کو موت دیتا ہے اور مردے کو زندہ کرتا ہے؟ ومن یدبر الامر، کون ہے جو تمام معاملات کی تدبیر کرتا ہے؟ یہ سارے سوالات جب آپ کریں گے تو یہ لوگ یہی جواب دیں گے، فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، یہ لوگ کہیں گے کہ اللہ تبارک و تعالی، رزق دینے والا اللہ، آنکھ اور کان کا مالک صرف ایک اللہ تبارک و تعالی ہے، زندگی اور موت صرف اسی کے ہاتھ میں ہے، سارے امور کی تدبیر کرنے والی ذات صرف اللہ تبارک و تعالی کی ہے۔ جب صرف اللہ تبارک و تعالی کی ذات سب کچھ کرتی ہے، اللہ نے فرمایا افلا تتقون، تم اللہ سے ڈرتے کیوں نہیں ہو؟ اللہ کا خوف اپنے دل میں کیوں نہیں پیدا کرتے؟ بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے اور ایک جگہ ارشاد فرمایا والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا، یہ لوگ جنہیں اللہ کو چھوڑ کر کے پکارتے ہیں وہ کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتے۔ لا یخلقون شیئا، پیدا کرنا تو دور کی بات ہے، وہم یخلقون، یہ خود پیدا کیے گئے۔ اور اللہ نے فرمایا جنہیں یہ پکارتے ہیں اموات غیر احیاء، یہ مردہ ہیں زندہ نہیں ہیں۔ وما یشعرون ایان یبعثون، انہیں تو یہ بھی خبر نہیں ہے کہ کب انہیں دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ جب یہ نہ خالق ہیں نہ رازق ہیں نہ کسی چیز کا اختیار وہ اپنے اندر پاتے ہیں، تو اللہ نے فرمایا الہکم الہ واحد، تمہارا معبود صرف ایک ہی ہے۔ اور ایک جگہ اللہ نے ارشاد فرمایا قل لمن الارض ومن فیہا ان کنتم تعلمون، آپ ان سے پوچھئے زمین اور جو کچھ اس کے اندر ہے وہ کس کا ہے؟ اگر تم جانتے ہو تو بتاؤ۔ فسیقولون اللہ، یہ لوگ کہیں گے کہ یہ سب کے سب اللہ کا ہے۔ افلا تتقون، پھر تم اللہ سے ڈرتے کیوں نہیں ہو؟ قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظیم، آپ ان سے پوچھیں کون ہے اور آسمان اور زمین کا رب، ساتوں آسمان کا رب کون ہے، عرش عظیم کا مالک کون ہے؟ یہ لوگ کہیں گے کہ اللہ تبارک و تعالی۔ اللہ نے کہا کہ پھر ان سے کہو افلا تذکرون، تم نصیحت حاصل کیوں نہیں کرتے؟ قل من بیدہ ملکوت کل شیء، آپ ان سے پوچھئے کہ آسمان کا مالک کون ہے، کس کے ہاتھ میں آسمان کی بادشاہت ہے، زمین کی بادشاہت کس کے ہاتھ میں ہے؟ قل من بیدہ ملکوت کل شیء وہو یجیر ولا یجار علیہ، پناہ بھی وہی دیتا ہے، اس کے مقابلے میں پناہ اور کوئی نہیں دے سکتا ہے۔ اگر تم جانتے ہو تو بتاؤ۔ تو یہ لوگ کہیں گے کہ سب کچھ کرنے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ جب یہ سب کچھ کرنے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، اللہ نے فرمایا قل فأنا تسحرون، تم کہاں بہکے جا رہے ہو؟ تم کیوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کا اور اس کے وقار کا احترام نہیں کرتے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی ان آیات کے اندر اپنی قدرت کا، اپنے خالق ہونے کا تذکرہ کرنے کے بعد یہ فرمایا کہ جب سب کچھ یہ کرنے والا ہے تو معبود بھی وہی ہو سکتا ہے۔ جس نے کچھ نہیں کیا وہ معبود کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ نے سورہ روم میں فرمایا اللہ الذی خلقکم، اللہ وہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، ثم رزقکم، پھر اس نے تمہیں رزق دیا، ثم یمیتکم، پھر وہ تمہیں موت دے گا، ثم یحییکم، پھر وہ تمہیں زندہ کرے گا۔ اللہ نے اپنی قدرت کا، اپنے خالق ہونے کا، اپنے رازق ہونے کا تذکرہ کرنے کے بعد فرمایا هل من شرکائکم من یفعل من ذالکم من شیء، کیا تمہارے شریکوں میں سے کوئی بھی یہ سب کچھ کر سکتا ہے؟ پیدا کر سکتا ہے، رزق دے سکتا ہے،
زندہ کر سکتا ہے، موت دے سکتا ہے، جب یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے تو پھر وہ معبود کیسے ہو سکتے ہیں؟ اللہ نے فرمایا سبحانہ و تعالی عما یشرکون، پاک ہے اللہ کی ذات ان تمام شرک سے، ان تمام شریکوں سے جس کو یہ لوگ ٹھہرا رہے ہیں۔ تو قرآن کریم کی اور بھی بہت ساری آیات ہیں جس میں اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو غور کرنے کی، سوچنے کی ایک دعوت دی ہے کہ انسان اس زندگی کے اندر جس مقصد کے لیے آیا ہے، انسان اپنے مقصد کو نہ بھول بیٹھے بلکہ اپنے مقصد کو سامنے رکھتے ہوئے انسان زندگی گزارے۔ انسان کے اور گناہ اگر ہوں گے تو وہ قابل معاف ہیں، لیکن انسان کے ایمان اور عقیدے کی اندر شرک اگر آ گیا، اللہ تبارک و تعالی اسے معاف نہیں کرے گا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی تمام مخلوقات کے سامنے ایک آدمی کو بلائے گا اور اس کے سامنے 99 رجسٹر رکھ دے گا، تا حد نگاہ جہاں تک اس کی نگاہ پہنچتی ہوگی وہ دیکھتا ہوگا۔ اب وہ آدمی سوچے گا کہ ان 99 دفتر اس کے سامنے موجود ہیں، گناہوں سے بھرے پڑے ہیں، اب کیا ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالی ایک رجسٹر اور منگوائے گا جس کے اندر توحید ہوگی، کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار ہوگا۔ وہ آدمی کہے گا کہ اے اللہ ان 99 رجسٹروں کے سامنے اس کی کیا حیثیت ہے؟ یہ چھوٹا سا رجسٹر، یہ چھوٹا سا عمل، چھوٹا سا کلمہ، اس کی حیثیت کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی کہے گا آج کسی بندے پر ظلم نہیں ہوگا، جس نے توحید کا اقرار کیا ہے قیامت کے دن وہ ناکام اور نامراد نہیں ہوگا۔ لہذا انسان کو چاہیے کہ عقیدہ توحید کی اصلاح کرتے ہوئے اپنی زندگی گزارے۔ عقیدے میں جہاں خلل آئے گا، عقیدے میں جہاں خرابی انسان کے اندر آ گئی، ایسا انسان دنیا کے اندر بھی نامراد اور آخرت میں بھی وہ ناکام ہوگا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا لا تجعل مع اللہ الہا آخر، اللہ کے سوا کسی اور کو معبود نہ ٹھہراؤ۔ کیوں؟ فتقعد مذموما مخذولا، اگر تم نے اللہ کے سوا کسی اور کو معبود ٹھہرایا تو کیا ہوگا؟ تم بیٹھ جاؤ گے، اٹھ نہیں پاؤ گے، سربلندی تمہارا مقدر نہیں ہوگی، اور تمہاری حالت کیا ہوگی؟ قابل مذمت ہوگے، قابل تعریف نہیں رہو گے، مخذولاً، اور ذلت اور رسوائی تمہارے ساتھ آ جائے گی، عزت تمہیں نہیں ملے گی۔ اس لیے کہ جو مشرکین ہیں وہ پکارتے کن کو ہیں؟ جو کچھ نہیں دے سکتے ان کو پکارتے ہیں، اور جو سب کچھ دیتا ہے انہیں چھوڑ بیٹھے۔ اسی اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر فرمایا، جا بجا توحید کا تذکرہ اللہ نے کیا ہے، وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ، یہ لوگ اللہ کے سوا ایسے معبودوں کو پکارتے ہیں جو نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں اور نہ فائدہ پہنچا سکتے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ جو آج انسان اللہ کے سوا جن کو بھی پکارتا ہے کیوں جاتا ہے؟ فائدہ حاصل ہو جائے اور نقصان دور ہو جائے۔ اب فائدہ پہنچانے والی ذات صرف اللہ کی، نقصان دور کرنے والی ذات صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ اب جو کچھ نہیں کر سکتے انسان اس کے پیچھے بھاگ رہا ہے، اور جو سب کچھ کر سکتا ہے انسان اس کے پاس آنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ موضوع ایک طویل ہے، اس کو ایک نشست میں بیان نہیں کیا جا سکتا ہے۔ تو ساری چیزوں کا، ان سارے دلائل کا خلاصہ یہ ہے کہ انسان کی زندگی کا مقصد ہے کہ اپنے عقیدے کی اصلاح کرے، عقیدہ توحید پر انسان گامزن ہو جائے، اور عقیدے کی اصلاح صرف اور صرف قرآن و سنت کے ذریعے سے ہی ہو سکتی ہے۔ سماجی عقیدے سے اصلاح کبھی نہیں ہو سکتی۔ سماج کے اندر بہت سارے عقیدے، انسان کس کو لے گا؟ تو انسان کو چاہیے کہ وہ قرآن و سنت سے اپنا عقیدہ لے، اور قرآن و سنت سے ہٹ کر جو کچھ عقیدہ ہے انسان اس کو ترک کر دے۔ جو دوسرا جو جز ہے اتباع سنت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے صحیح بخاری کی، وَمُحَمَّدٌ فَرْقٌ بَيْنَ النَّاسِ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم
لوگوں کے درمیان فرق کرنے والے، یعنی کفر اور اسلام میں تمیز اتباع سنت پر موقوف ہے۔ جو انسان دعویٰ کرے لیکن اتباع نہ کرے، ظاہر ہے کہ وہ انسان مسلمان کیسے ہو سکتا ہے؟ وَمُحَمَّدٌ فَرْقٌ بَيْنَ النَّاسِ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے درمیان فرق کرنے والے۔ اتباع سنت یہ اس امت کے لیے ایک امتحان ہے۔ اسی سے تو پتا چلے گا کہ کون سچا ہے کون جھوٹا ہے۔ اگر ایک آدمی دعویٰ کرے لیکن اتباع نہ کرے تو ظاہر ہے کہ وہ شخص، اس کا زبانی ہی دعویٰ ہے، حقیقی دعویٰ اس کا نہیں ہے۔ قرآن کریم کی اس آیت کو ہم پڑھیں جس میں اللہ تبارک و تعالی نے تحویل قبلہ کا تذکرہ کیا ہے، قبلے کے بدلنے کا۔ کیوں بدلا؟ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ، جس قبلے پر تم تھے اس کو ہم نے اس لیے بدل دیا تاکہ ہم جان لیں مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنْقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، کہ کون رسول کا متبع ہے اور کون اپنی ایڑیوں کے بل دین سے پلٹ جاتا ہے۔ صحابہ کرام ہر وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے کے منتظر رہتے تھے۔ حالت نماز میں حکم دیا گیا کہ قبلے کو بدل دیں، صحابہ کرام نے بلا چوں چرا آنکھ بند کیے بدل دیا۔ اور جو منافقین تھے، جو شک اور ریب کے اندر زندگی گزارنے والے تھے، وہ ظاہر ہے کہ وہ سوال کریں گے ایسا کیوں، کیسے؟ پہلے سے ہم تھے، ہمارے باپ دادا تھے اس قبلے پر، کیوں بدل دیا گیا؟ صحابہ کرام یہ نہیں کرتے تھے۔ بدلنے کا حکم دیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آ گیا، وحی اتر گئی، فوراً بدل دیتے تھے۔ تو اتباع رسول اس امت کے لیے ایک امتحان ہے تاکہ پتہ چل جائے کہ کون سچا ہے کون جھوٹا ہے۔ ایک مرتبہ کچھ فرشتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ اس شخص کی ایک مثال ہے، تم مثال بیان کرو۔ تو کچھ فرشتوں نے کہا کہ آپ سو رہے ہیں، تو کسی نے جواب دیا کہ آپ کی آنکھ سو رہی ہے لیکن دل جاگ رہا ہے۔ پھر مثال بیان کی کہ ایک آدمی نے ایک محل تعمیر کیا، محل تعمیر کرنے کے بعد اس نے ایک دعوت کی اور ایک بلانے والے کو بھیجا، فمن اجاب الداعی دخل الدار واکل من المأدبہ۔ اب جو شخص گھر میں داخل ہوگا اور پکارنے والے کی دعوت کو قبول کر لے گا تو وہ محل میں بھی داخل ہوگا اور دسترخوان سے کھائے گا بھی، اور جس نے دعوت ہی قبول نہیں کی تو نہ تو وہ محل میں داخل ہوگا نہ اس سے کچھ کھائے گا۔ جب یہ مثال بیان کی تو فرشتوں نے کہا کہ اس کی ذرا وضاحت بھی کرو تاکہ ہم اس کو سمجھیں کہ معنی کیا ہے اس کا، اس مثال کے بیان کرنے کا مقصد کیا ہے۔ تو پھر فرشتوں نے وہی کہا کہ آپ سو رہے ہیں، پھر یہی جواب ملا کہ آپ کی آنکھ سو رہی ہے لیکن دل جاگ رہا ہے۔ اس کے بعد اس کی ذرا تفصیل اور وضاحت ہوئی، کہا کہ داعی سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور محل سے مراد جنت ہے۔ اب جس نے آپ کی دعوت کو قبول کیا وہ جنت میں داخل ہوگا اور جنت کی نعمتوں کو حاصل کرے گا۔ لہذا جو شخص یہ چاہتا ہے کہ جنت میں داخل ہو تو جنت میں داخل انسان تبھی ہو سکتا ہے کہ وہ بلانے والے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع کرے۔ اطاعت اور اتباع کے بغیر انسان جنت میں داخل نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا، میری امت کا ہر شخص جنت میں داخل ہوگا سوائے اس شخص کے جس نے انکار کر دیا۔ اب ظاہر ہے کہ نعمتوں والی جنت میں جانے سے انکار کون کرے گا؟ صحابہ کرام نے پوچھا من یابا یا رسول اللہ،
اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انکار کون کرے گا؟ آپ نے فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابى، جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا ہے۔ نجات اسی چیز میں ہے کہ انسان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں اپنی زندگی کو گزارے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ میری مثال اور اس چیز کی جس کو اللہ تبارک و تعالی نے مجھے دے کر کے بھیجا ہے ایک آدمی کی طرح ہے۔ دیکھیے مثال کے ذریعے آپ لوگوں کو سمجھانا چاہ رہے ہیں۔ مثال کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی تاکہ انسان کے دماغ میں بات اترے اور اپنی زندگی کو سنوارنے کی کوشش کرے۔ آپ نے فرمایا اس شخص کی طرح ہے جو اپنی قوم کے پاس آیا اور کہنے لگا انا النذیر العریان، میں کھلا ڈرانے والا ہوں، میں نے ایک لشکر دیکھا ہے جو تمہارے اوپر حملہ آور ہونے والا ہے، لہذا فن نجا اپنے آپ کو بچا لو، اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرو۔ آپ نے فرمایا کہ اس میں سے ایک گروہ نے اس کی بات مان لی اور راتوں رات نکل گئے اور دشمن سے بچ گئے، اور ایک وہ گروہ تھا جس نے اس کی بات نہیں مانی، اپنے مقام پر ٹھہرے رہے، پڑے رہے، سوئے رہے، کا اس کی تو عادت ہے کہنے کی۔ جیسے ہی صبح ہوئی دشمن نے حملہ کیا اور ان کو ہلاک اور برباد کر دیا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اس واقعے کے اندر اس شخص کے لیے مثال ہے جس نے میری اطاعت کی اور اس چیز کی اتباع کی جو میں لے کر کے آیا، اور اس واقعے کے اندر اس شخص کے لیے بھی مثال ہے جس نے مجھے جھٹلا دیا اور جو کچھ میں لایا ہوں اس کو اس نے جھٹلا دیا، اس کی تکذیب کی، اس کی اطاعت اور اتباع اس نے نہیں کی ہے۔ لہٰذا اس حدیث سے بھی ایک بات بالکل واضح ہے کہ انسان اگر یہ چاہتا ہے کہ نجات پا جائے، جنت میں داخل ہو جائے، تو ضروری ہے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرے۔ یہ موضوع بھی مستقل ایک نشست کا متقاضی ہے، لیکن وقت چونکہ مختصر ہے، آج ہم دیکھیں ہمارے معاشرے کے اندر یہ محرم الحرام کا مہینہ ہے، جن چیزوں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا آج وہی ہو رہا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس نے کوئی ایسا کام کیا جس کے کرنے کا ہم نے حکم نہیں دیا وہ مردود ہے، یعنی جو عمل اتباع رسول سے ہٹ کر ہوگا وہ مردود ہوگا، ناقابل قبول ہے، چاہے انسان جتنی بھی اس کے اوپر محنت کر لے۔ صحیح مسلم کی وہ روایت ہے، آپ نے فرمایا اربع فی امتی لا یترکونہن، 4 کام میری امت میں ایسے ہوں گے جن کو وہ چھوڑیں گے نہیں۔ وہ کام کیا ہے؟ الفخر فی الاحساب، قومیت کی بنیاد پر لوگ ایک دوسرے پر فخر کرنے لگیں گے۔ والطعن فی الانساب، لوگ ایک دوسرے کے نسب میں طعنہ زنی کریں گے، لوگ ایک دوسرے کو طعنہ دیں گے، تمہارا نسب ایسا ہے، تمہارا خاندان ایسا ہے۔ اور والاستسقاء بالنجوم، لوگ ستاروں کے ذریعے اپنی قسمتیں معلوم کریں گے۔ اور چوتھی چیز والنیاحہ، نوحہ کرنا، ماتم کرنا، جو آج ہو رہا ہے نا، اسلام کے نام پر، دین کے نام پر جو کچھ ہو رہا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 4 کام ہیں جس کو میری امت نہیں چھوڑے گی۔ آج وہ کام ہمارے سماج اور معاشرے کے اندر اسلام کے نام پر ہو رہے ہیں۔ ظاہر ہے کہ جو بھی کام اتباع رسول سے ہٹ کر ہوگا وہ قابل قبول نہیں ہے۔ اور آگے آئیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس منا من لطم الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ، کہ وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے۔ اب حدیث کے الفاظ پر غور کریں، آپ فرماتے ہیں کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے، اور جو کام اس حدیث میں بیان کیے گئے ہیں یہ وہی لوگ کر رہے ہیں جو اسلام کا نام لیتے ہیں، جو رسول کا نام لیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا لیس منا، وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے
جس نے گالوں پر تماچے مارے، وشق الجیوب، اور جس نے اپنے گریبان پھاڑے، اور جس نے جاہلیت کی پکاری۔ آج ماتم میں یہی تو ہوتا ہے، آدمی اپنے آپ کو پیٹتا ہے، کبھی رخسار کو، کبھی انسان اپنے کپڑوں کو پھاڑتا ہے اور جاہلیت کی پکارتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جو شخص یہ کام کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ جن چیزوں سے روکا گیا وہی کام آج ہو رہے ہیں۔ اب آئیے، صحابہ کرام کو گالیاں دینا، صحابہ کرام کو برا بھلا کہنا اسی محرم الحرام کے مہینے میں ہوتا ہے، جبکہ یہ کام کرنے کے نہیں ہے۔ ہمارا اہل سنت والجماعت کا موقف صحابہ کرام کے تعلق سے کیا ہونا چاہیے، آئیے ہم اس کے تعلق سے ایک چھوٹی سی بات آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے۔ امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے شرح العقیدۃ الطحاویہ کے اندر اہل سنت والجماعت کا موقف بیان کیا ہے کہ صحابہ کرام کے تعلق سے اہل سنت والجماعت کا موقف کیا ہونا چاہیے۔ لکھتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے محبت کرتے ہیں، اور ہم ان کی محبت میں غلو نہیں کرتے ہیں۔ ہم ان کا تذکرہ صرف خیر کے ساتھ ہی کرتے ہیں، اور ہم صحابہ کرام کی محبت کو دین اور ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں، اور صحابہ کرام سے بغض کو کفر، نفاق اور سرکشی ہم سمجھتے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ جو اہل سنت والجماعت کے موقف سے ہٹا ہوا ہو، صحابہ کرام حضرت ابو بکر، عمر، حضرت عثمان کو جو گالیاں دیتا ہو، وہ ہمارے موقف اور ہمارے منہج پر کیسے ہو سکتا ہے؟ اور اسلام کے جن صحابہ کرام نے اپنی جانوں کو قربان کیا ہو، ہر طرح کی قربانیاں پیش کی ہو، ہم ان سے دشمنی رکھنے والوں کے ساتھ محبت کیسے کر سکتے ہیں؟ جن صحابہ کرام نے دین کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا اور قربانیاں دینے میں سوچا نہیں، قربانیاں دینے میں پیچھے نہیں ہٹے، بلکہ ہر طرح سے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے سامنے قربانیاں پیش کی، جو ان کو گالیاں دیتے ہو، جو ان سے بغض اور نفرت رکھتے ہو، ظاہر ہے کہ وہ اہل سنت والجماعت کے موقف پر قائم نہیں ہو سکتے۔ اور صحابہ کرام جن کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو برا بھلا مت کہنا، چاہے وہ کوئی ہو۔ یہ نہیں کہ کچھ جو ہمارے جس کو ہم پسند کرتے ہیں ان کو ہم اتنا آگے بڑھا دیں، جو اتنا ہم ان کو آگے بڑھا دیں کہ ہم ان کی محبت میں غلو کر جائیں، اور کچھ صحابہ کرام کو بالکل ہم ذلیل کر دیں، نہ۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو گالی مت دینا، برا بھلا مت کہنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کا مقام اتنا بڑا ہے، اگر تم میں سے کوئی شخص احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کرے تو ان کے ایک مد یا آدھے مد کے برابر بھی تم نہیں پہنچ سکتے ہو۔ اور اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، سنن ابن ماجہ کی روایت ہے کہ ان میں سے یعنی صحابہ کرام کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک گھڑی ٹھہرنا تمہاری پوری زندگی کے عمل سے بہتر ہے۔ یہ صحابہ کرام کا مقام اور مرتبہ ہے۔ آخر ان کے بارے میں پورا یہ محرم الحرام کا مہینہ جو لوگ برا بھلا کہنے میں گزارتے ہوں، ان سے اتفاق کیسے کیا جا سکتا ہے؟ اور جو ہمارے منہج سے ہٹے ہوئے ہوں، ہم ان کے لیے صرف یہی کہہ سکتے ہیں کہ اللہ ان کو ہدایت دے۔ یہ تیسری چیز تھی۔ اور چوتھی چیز جو آج کے ہمارے اس خطبہ جمعہ کا ایک جز ہے، وہ یہ ہے محرم الحرام کے مہینے کا روزہ۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، کہ رمضان کے بعد سب سے افضل روزہ محرم الحرام کے مہینے کا روزہ ہے۔ اب دیکھیں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے یہاں پر فرمایا شہر اللہ المحرم، اللہ کا مہینہ محرم۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس مہینے کی نسبت اپنی طرف کی ہے،
شہر اللہ المحرم، اس مہینے کی عظمت کے لیے یہی بات کافی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کی نسبت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف کی، شہر اللہ المحرم، اور فرمایا کہ فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز صلاۃ اللیل، تہجد کی نماز ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک اور حدیث میں فرمایا کہ محرم کا روزہ اللہ تبارک و تعالی اس روزے کے ذریعے انسان کے پچھلے سال کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اور وہ یہ صغیرہ گناہ ہے، کبیرہ گناہ کے لیے ضروری ہے کہ انسان توبہ کرے، اور جو صغیرہ گناہ ہے وہ نیک اعمال کے ذریعے مٹا دیے جاتے ہیں۔ تو انسان کو چاہیے کہ اگر وہ اس مہینے کے اندر کچھ نیک اعمال کرنا چاہتا ہے تو وہ عمل کرے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، ورنہ انسان اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہٹ کر کے، اتباع کے راستے سے ہٹ کر کے کوئی اور کام کرے گا، ظاہر ہے کہ انسان کامیاب نہیں ہو سکتا ہے، اور شیطان بے حد حریص ہے کہ وہ انسان کو گمراہ کر دے، اور شیطان انسان کی سمجھ کے ہر انسان کی سمجھ کے مطابق اس کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ انسان کی نیتیں کتنی اچھی ہو لیکن اگر اس کے اعمال رسول کی اتباع سے ہٹ کر ہو تو وہ کامیاب ہونے والے نہیں ہیں۔ ہم ان 3 صحابہ کرام کے واقعے کو بھی سامنے رکھیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی عبادت کا حال معلوم کرنے کے لیے آئے، آپ موجود نہیں تھے۔ امہات المومنین میں سے کسی سے پوچھا، انہوں نے بتایا کہ یہ عمل آپ کرتے ہیں۔ حدیث کے الفاظ ہیں کأنہم تقالوہا، گویا کہ انہوں نے کم سمجھا کہ اللہ کے نبی کہاں اور ہم کہاں، آپ کے تو اگلے پچھلے سارے گناہوں کو اللہ نے معاف کر دیا ہے۔ ایک نے کہا کہ زندگی بھر روزہ رکھوں گا، ایک نے کہا کہ رات بھر عبادت کروں گا، ایک نے کہا کہ شادی نہیں کروں گا۔ بھلا بتائیں، روزہ رکھنا ایک عبادت ہے، نیتیں کتنی اچھی ہیں، لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے جب سنا کہ روزہ، رات کا قیام، کسی نے کہا کہ شادی نہیں کروں گا، جب آپ نے سنا، آپ نے خطبہ دیا اور آپ نے فرمایا کہ تم لوگوں میں سے کچھ نے یہ بات کہی ہے، اور اس کے بعد آپ نے کیا فرمایا کہ میں بھی روزہ کرتا ہوں، میں چھوڑتا بھی ہوں، شادیاں میں بھی کرتا ہوں، میں بھی رات کو قیام کرتا ہوں اور چھوڑ دیتا ہوں، سو بھی جاتا ہوں۔ پھر آپ نے فرمایا فَمَن رَغِبَ عَن سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي، جس نے میری سنت سے اعراض کیا وہ مجھ میں سے نہیں ہے۔ اعمال کتنے ہی اچھے ہوں، انسان کی نگاہ میں اچھے ہو سکتے ہیں، لیکن اللہ کی نگاہ میں وہی عمل اچھا ہے جو رسول کی اتباع میں کیا جائے، ورنہ چھوٹے سے عمل کو اللہ تبارک و تعالی قبول کر لے گا، بڑے سے بڑا عمل ہوگا لیکن وہ اتباع سے ہٹ کر ہوگا تو انسان کا وہ عمل مقبول نہیں ہوگا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا قرآن کریم کے اندر کامیاب ہونے والے لوگوں کا تذکرہ کرتے ہوئے فالذین آمنوا بہ وعزروہ، جو لوگ ایمان لائے اور آپ کی حمایت کی، واتبعوا النور الذی انزل معہ اولئک هم المفلحون، اور اس نور کی اتباع کی جو آپ کے ساتھ اتارا گیا یعنی قرآن کریم، اللہ نے فرمایا کہ یہی لوگ کامیاب ہیں۔ اور اس کے بعد اللہ نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، آپ کہیے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو تم میری اتباع کرو، تب اللہ تبارک و تعالی تم سے محبت کرے گا۔ دیکھیے محبت ایک طرف کی ہو تو فائدہ نہیں ہوتا ہے، ہم یہ کہتے رہیں کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، ہم کو اللہ سے محبت ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ فائدہ تب ہوگا جب اللہ ہم سے محبت کرے گا، اور اللہ تب ہم سے محبت کرے گا جب ہم رسول کی اتباع میں عمل کریں گے۔ رسول کی اتباع سے ہٹ کر اگر کوئی عمل ہوگا تو انسان کو نقصان ہی پہنچنا ہے۔ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى، جو ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد بھی رسول کی مخالفت کرے گا، اللہ نے فرمایا کہ ہم اس کو اسی راستے پر جانے دیں گے جس راستے پر وہ جا رہا ہے، اور اس کے بعد ہم اس کو جہنم میں داخل کر دیں گے، اور یہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ تو ساری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ انسان اپنے عقیدے کی اصلاح کرے، اپنے اعمال میں اتباع رسول کو شامل کرے، اور انسان
جو عمل کرے پہلے دیکھے کہ آخر وہ شریعت کے مطابق ہے یا نہیں ہے. اگر شریعت کے خلاف ہوگا انسان زندگی بھر محنت کرتا جائے نتیجہ وہی ہوگا جس کا تذکرہ اللہ نے قرآن کریم کے اندر کیا. وجوہ یومئذ خاشعہ عاملۃ ناصبہ. قیامت کے دن بہت سارے چہرے ایسے ہوں گے جو ذلت کے مارے جھکے ہوئے ہوں گے. اور یہ کون لوگ ہوں گے؟ عاملۃ ناصبہ، عمل کر کر کے تھک چکے ہوں گے. تصلیٰ نارا حامیہ، لیکن پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو دہکتی ہوئی آگ میں داخل کر دے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین ہمیں اپنے عقیدے اور اپنے اعمال کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے. رب العالمین ہمارے جو بھائی ہدایت کے راستے سے دور ہیں اللہ تو ان کو ہدایت پر چلنے کی توفیق اور ہمت عطا فرما. رب العالمین تو ہم سب کو ہدایت پر استقامت عطا فرما. رب العالمین جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما. رب العالمین جو پریشان حال ہیں اللہ تو ان کی پریشانیوں کو دور فرما. رب العالمین جو قرض کے بوجھ میں دبے ہوئے ہیں اللہ تو ان کے بوجھ کو ہلکا کر دے. رب العالمین تو ہم سب کو ہر قسم کے فتنوں سے بچتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين واخذل الكفرة والمشركين ودمر جميع أعداء الدين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. عباد الله رحمكم الله. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.